बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं नासिर महमूद। इमरान खान साहब ने सदर ममलकत सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब को एक ख़त तहरीर किया है। ख़त में उन्होंने बहुत अहम नुकात की तरफ सदर साहब की तवज्जो मबजूल करवाई है। ये ख़त उन्होंने बुनियादी तौर पर साबिक़ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब के उन शवाहिद के बारे में लिखा है जो कि शवाहिद कुछ मुख्तलिफ ज़राए की तरफ से पिछले कुछ दिनों के अंदर लोगों के सामने आए हैं, आवाम के सामने आए हैं। असल में जनरल साहब रिटायर तो हो गए हैं और वो अभी तक वो अपनी चीज़ों को समझते हैं कि वो उनको मैनेज कर पाएंगे, लेकिन उनकी तरबियत, उनकी जो ओहदा था उस तरह से नहीं था कि वो प्रॉपर कोई प्रेस कर सकते, कोई लोगों के साथ उस तरह से अपनी बात को कन्वे कर सकते कि जिसके अंदर कुछ चीज़ें अंदर रख ली जाती और कुछ बाहर आने दी जाती। तो जो कुछ उन्होंने जावेद चौधरी साहब को बताया और जावेद चौधरी साहब ने उन चीज़ों को फिर अपने कॉलम की ज़ीनत बनाया, उसके ऊपर काफ़ी अभी तक जावेद चौधरी साहब ने उस पे ऊपर कोई भी अपना उसको वापस नहीं लिया है। वो सारे जो भी उन्होंने ख़यालात बयान किए, जावेद चौधरी साहब एक बहुत बड़े कॉलम नगार हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो यकीनन वापस उन चीज़ों को लेकर अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज़ नहीं करेंगे। तो एक चीज़ वो थी और दूसरा फिर उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब को भी एक इंटरव्यू दिया और उसके साथ जो भी कन्वर्सेशन की, जिस ज़रिए से भी की, तो उन्होंने भी उसको एक हिस्सा बनाया अपने एक व्लॉग का। तो ये दो एक अहम तरीन चीज़ें थी जो पिछले कुछ दिन पहले से पाकिस्तान के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चली और जिसकी वजह से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक बार फिर खबरों में आए। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के आज इमरान खान साहब ने सदर मुल्क जनाब आरिफ अलवी साहब को ख़त तहरीर किया है। ख़त में उन्होंने कुछ नुकात हैं, कुछ 4 अहम नुकात हैं जिनकी तरफ उन्होंने सदर साहब की तवज्जो मबज़ूल करवाई है और जिसमें उनसे कहा है कि इन चीज़ों को सामने रखें। ये चीज़ें हैं, जो सवालात हैं, ये नुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब उठा रहे हैं। तो इन नुकात को सामने, इन सवालात को सामने रखते हुए साबिक़ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कानून के आइन के आर्टिकल 243 और 248 के तहत कार्रवाई की जाए। तो उसमें उन्होंने वही ज़िक्र किया है जावेद चौधरी साहब के कॉलम का कि जो उनके मुदर्जात थे जावेद चौधरी साहब के कॉलम में। तो उन्होंने एक नुक्ता वहाँ पे ये बयान किया कि जब वो मुलाकात की, उन्होंने इंटरव्यू किया जनरल साहब का, तो जनरल साहब ने कहा कि हमने एसेस कर लिया था, हमें ये पता लगा था किसी तरह से कि इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, ये मुल्क के लिए ख़तरा है, लिहाजा इनका मज़ीद रहना मुल्क के लिए ख़राबी का बायस बनेगा। तो खान साहब ने कहा कि जनरल साहब को इस ख़त के ज़रिए उन्होंने सदर साहब से पूछा कि आखिर जनरल साहब ने ये कैसे अंदाज़ा लगा लिया, किस तरह से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, और क्या आइन इजाज़त देता है कि कोई आर्मी चीफ जो है वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसी सोच रखे और फिर उसके मुताबिक कोई फ़ैसले करे। अगर उन्होंने ये सब सोचा और ये फिर उनके ज़हन में ये बात आई, तो उन्होंने इसका मतलब कि कैसे उन्होंने, उनके पास क्या ऐसी चीज़ थी, कौन से ऐसे उनके पास थी इंफॉर्मेशंस कि जिसके तहत उन्होंने ये फ़ैसला किया, और उनको कैसे उन्होंने खुद ही एक जज कर लिया, खुद ही अदालत बन गए और ये फ़ैसला कर लिया। फिर इस फ़ैसले के आखिर उन्होंने इसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस उनके सामने आए। उन्होंने और एक तरफ वो कहते हैं कि हमने ये फ़ैसला किया कि ये नहीं चल सकते, दूसरी तरफ ये समझते हैं कि हमने रजीम चेंज में कोई किरदार अदा नहीं किया, हम न्यूट्रल रहें। तो लिहाजा ये सवाल तो पहले दिन से पाकिस्तान के अवाम के बहुत बड़े हिस्से के ज़हनों में पहले दिन से है कि रजीम चेंज वैसे नहीं हुआ। लेकिन अब ये चीज़ें सामने खुद ही आ गई हैं। खुद जनरल साहब क्या है तो अपनी वो सफाई बयान कर रहे हैं, लेकिन सफाई में वो कुछ ऐसे नुकात बयान कर गए हैं दो चीज़ों में, एक जावेद चौधरी साहब के साथ बातचीत में और दूसरी आफ्ताब इकबाल साहब के, कि ये चीज़ें उनका पीछा करती रहेंगी, इन पे जल्दी कोई कार्रवाई ना हो। बेशक ये चीज़ें फ़िलहाल ख़बरों की ज़ीनत बनती रहें, मीडिया के ऊपर आती रहें, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो रही है, जो आज का ये ख़त लिखा है खान साहब ने सदर मुल्कत को, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा और ये पीछा करता रहेगा जनरल साहब के। इसके अंदर जो सच्चाइयाँ, जो चीज़ें, जो नुकात खान साहब ने उठाए हैं, इनके ऊपर कोई बड़ा फोरम, कोई कमीशन ना भी बने, ना इसके ऊपर कोई ज़्यादा डिस्कशन हो, आइनी तरीक़ाकार या कानूनी तरीक़ाकार मीडिया के अंदर तो चल रहा है, आइनी और कानूनी तरीक़ाकार के तहत इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी बहस ना भी हो, तो लेकिन उसके बावजूद ये जो एक लेटर लिखा है उसके अंदर जो नुकात हैं, ये हमेशा जनरल साहब का पीछा करते रहेंगे, ये पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। तो दूसरा नुकता उन्होंने बताया कि जनरल साहब ने जो जावेद चौधरी साहब से बातचीत की, तो उसके मुताबिक उन्होंने पीटीआई के कहने पर या पीटीआई के लिए उनके
ان کے مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب کو نیب کے مقدمات سے بذریعہ اس وقت کے DGI جنرل فیض حمید نیب کے مقدمات سے بری کروایا. تو یہ ایک نکتہ ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ایک آزاد ادارہ ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر حکومت ڈال سکتی ہے، نہ ہی کوئی اور ادارہ پریشر ڈال سکتا ہے. تو اگر یہ نیب کے اوپر کسی قسم کا پریشر انہوں نے اپنی ایک آرمی چیف کے طور پر پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے ISI کو استعمال کرتے ہوئے کوئی اس کے اوپر پریشر ڈالا، تو یہ کیا آرمی چیف کا کنڈکٹ جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اور پھر ایک اور سوال اٹھایا کہ اگر انہوں نے شوکت ترین کے مقدمات ختم کروائے ہیں، پھر ایک obviously سیدھی سی بات بنتی ہے کہ پھر باقی لوگوں کو جو نیب سے ریلیف ملتا رہا ہے وقتاً فوقتاً، پھر وہ بھی چیزیں سب لوگوں کے سامنے یہ سوال اٹھتا ہے. خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں، متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ طاقتور لوگ جو ہے وہ احتساب کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے یا احتساب نہیں کرنا چاہتے تھے. تو پھر اگر یہ نکتہ جو انہوں نے خود بیان کیا کہ میں نے یہ کیا ہے، تو پھر یہ ایک اور چیز کی طرف بھی جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر احتساب آخر کیوں نہیں ہوتا، کس وجہ سے نہیں ہوتا، کیسے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں، نیب کے کیسز بنتے ہیں، ٹرائل شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جناب وہ کسی طرف بھی نہیں لگتے اور پھر سے وہ بری ہو جاتے ہیں یا ضمانتوں پہ آ جاتے ہیں اور پھر سے اقتدار کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ ہم سوال ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی پوزیشن کو استعمال کیا اور شوکت ترین کے مقدمات ختم کروائے. انہوں نے اس کا اظہار جاوید چوہدری صاحب کے ساتھ کنورسیشن میں کیا. تو اپنی پوزیشن ان سے پوچھی جائے کہ وہ ان کے پاس کیا اختیار تھا، کہ آئین انہیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ نیب کے اوپر اپنی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے کوئی پریشر بنا کے اپنے لوگوں کے مقدمات وہاں سے ختم کروا سکیں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، جو چیز آفتاب اقبال صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے کہی کہ ایک بہت ہی یہ الارمنگ چیز ہے، اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں، میمز بن رہی ہیں، یہ ادارے کے وقار کے بڑا منافی ہے. کہ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کی آڈیو اور ویڈیوز میں خود بناتا تھا اور اس چیز کا انٹیلیجنس کو بھی نہیں پتا، اداروں کے انٹیلیجنس کے سربراہان کو بھی پتا، میں خود یہ ساری ریکارڈنگز رکھتا تھا جو کنورسیشن ہوتی تھی میری عمران خان کے ساتھ پرائم منسٹر کے طور پر یا اس سے پہلے بھی. تو انہوں نے کہا یہ جو ہم نکتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اٹھایا ہے کہ کیا آئین اور قانون کسی بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف کو یہ اجازت دیتا ہے یا کیا اس کو یہ کنڈکٹ میں ہے شامل، کیا اس کو اس طرح کا عمل اپنانا چاہیے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی خفیہ طور پر ریکارڈنگز کر سکے، اور وہ کون سی ریکارڈنگز انہوں نے کی اور کس طرح سے کی، اس کے متعلق ان کی جواب دہی ہونی چاہیے، ان سے پوچھا جانا چاہیے. اس کے بعد ایک بہت اہم بات، جو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے معاملات پاکستان کے اندر چل رہے تھے، جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی، عمران خان صاحب انہی دنوں اس سے پہلے دورہ روس کیا، ابھی تحریک عدم اعتماد کے متعلق PDM کی جماعت، اپوزیشن کی جماعتیں یہ تھی، مشاورت کاری تھی، ان کی اجلاس ہو رہے تھے، ان کی میٹنگز ہو رہی تھی. خان صاحب نے جب رشیا کا دورہ کیا، تو رشیا کے دورے کے دوران ہی وہاں پہ یوکرین اور رشیا کی جنگ چھڑی اور روس نے حملہ کر دیا یوکرین کے اوپر، اور پھر خان صاحب واپس آئے. اس کے بعد بڑا ایک کانسیکوینسی اس کے عجیب سی ہوئی، یہاں پہ لیٹر لکھ دیا یورپ کے تمام امبیسڈرز نے پاکستان کو کہ وہ پاکستان ایک اہم پوزیشن لے یوکرین کے حق میں اور رشیا کے خلاف. وہ یقیناً ایک انٹرنیشنل جو قانون ہے، جو طریقہ کار ہے سفرا کا، وہ اس کی خلاف ورزی تھی. اس وقت کی حکومت نے، عمران خان صاحب نے اس کے اوپر شدید قسم کا احتجاج بھی کیا اور ان سفیروں نے معافی مانگی جب وہ لیٹر ان کی طرف سے آیا تھا. تو پاکستان نے وہاں پہ ایک زبردست پوزیشن لی تھی، اور خان صاحب کی بقول یہ پوزیشن ہم نے کوئی اکیلے نہیں لی تھی. جب یہ معاملہ ہمیں درپیش ہوا تو اس سے ہم نے ایک میٹنگ بلائی جس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز تھے، جس کے اندر تمام لوگ جو اس کام کے ایکسپرٹس ہیں، جس کے اندر موجود پاکستان کے جتنے بھی امبیسڈرز ہیں وہ ہیں اہم پوسٹوں کے لوگ، وزارت خارجہ کے لوگ، اور اس کے علاوہ جو ریٹائرڈ امبیسڈرز ہیں ان میں جو اس کام میں اپنا ید طولہ رکھتے ہیں، جو ایک مہارت رکھتے ہیں، ان کو ہم نے اس کے اندر انوالو کیا، اور ان سب کے ساتھ مل کر ہم نے ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا اور ایک پالیسی بنائی کہ پاکستان روس اور یوکرین کے معاملہ میں ایک نیوٹرل پالیسی اپنائے گا. ہم نہ یورپ کی طرف جائیں گے، یعنی کہ یوکرین کی حمایت کرنا، یورپ امریکہ کی حمایت تھی
تو انہوں نے کہا نہ ہم روس کی مذمت کریں گے اور نہ ہم کسی کی حمایت کریں گے، ہم ایک نیوٹرل پوزیشن یہاں پہ رکھیں گے، اور یہی پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کی حکومت کا ایک سرکاری وہاں پہ موقف تھا۔ لیکن انہی دنوں 2 اپریل کو جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے اسلام آباد میں انٹرنیشنل سیکیورٹی کانفرنس کی ایک میٹنگ تھی، وہاں سے خطاب کیا، اور وہاں انہوں نے حکومت کے اس موقف کے بالکل الٹ جا کر یوکرین کی حمایت کا اور روشیا کی مذمت کا اعلان کیا، روشیا کی مذمت میں ایک بیان دے دیا۔ یہ پاکستان کی ایک حکومت کا جو موقف تھا اس کے بالکل الٹ تھا۔ ایک نیشنل پالیسی، ایک قومی پالیسی، ایک خارجہ پالیسی ایک جب بنائی حکومت نے اپنائی، حکومت کا ہی حق ہوتا ہے وہ کسی بھی معاملہ پر اپنی پالیسی بیان جاری کرے، تو اس طرح کا بیان جب جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے آیا تو یہ ایک بڑا سبوتاژ کیا، حکومت وقت کی سبکی ہوئی۔ کیا ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر جو کہ وزارت دفاع کے انڈر جس کا انسٹیٹیوٹ ہے، جس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ایک اہم سربراہ کیا اس طرح کا بیان دے سکتا ہے، اور یہ بیان کیوں دیا گیا، اس کے متعلق بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب نے صدر مملکت کو یہ اس خط میں لکھا ہے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ ان دنوں جب یہ سب ہو رہا تھا تو خان صاحب نے خود کیوں نہیں اس کا نوٹس لیا؟ تو ان دنوں پتہ ہے آپ کو کہ 2 اپریل کو جب یہ بیان دیا اس وقت پارلیمنٹ کے اندر کیا حالات تھے، سپریم کورٹ کے اندر کیس جا چکا تھا، اور ایک ہفتے بعد آپ کو پتہ ہے پھر عمران خان صاحب کی حکومت نکل گئی، تو وہ کسی ایسا معاملہ کو نہیں چھیڑنا چاہتے تھے جو مزید اداروں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ لڑائی کی ایک سچویشن پیدا ہوتی، تو لہٰذا یہ معاملہ اب سامنے آیا جب بہت سی دیگر عوامل بھی کھل گئے ہیں۔ یہ ایک اہم لیٹر ہے، اس کی بازگشت ہمیشہ تاریخ میں سنی جاتی رہے گی۔ صدر مملکت کے پاس یہ پہنچ گیا ہے، تو یہ اس کے اوپر اگر کچھ فیصلہ ہوتا ہے یا اس کو کسی فورم پہ سنا جاتا ہے تو جی یقیناً پاکستان کے اندر یہ ایک کردار ہے طاقتور لوگوں کا پاکستان کی تاریخ کے اندر، اس کو یقیناً ایک محدود ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان